اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہاں تک بات آئی۔ تیسری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، فسبح بحمد ربک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اور واستغفرہ، اور اپنے رب استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیت میں حقیقت میں یہ آیت اگر سمجھ گیا آدمی، یہ آیت کا مطلب اور مفہوم سمجھ گیا، میرے دوستو اب جتنے لوگ آج پریشان حال ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے پریشان ہو یا آخرت کے اعتبار سے پریشان ہو، حقیقت میں وہ پریشانی ختم ہو جاتی، حقیقت میں ختم ہونے والی پریشانی۔ آخرت کے اعتبار سے کیسے پریشان؟ بہت سارے آدمی ایسے ہی، گناہ چھوڑنا دل بول رہا لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، نماز پڑھنے ارادہ ہو رہا لیکن نماز نہیں پڑھنے ہو رہا۔ بہت سارے آدمی ہیں کہ بھئی بد نظری نہیں کرنے ارادہ ہو رہا لیکن بد نظری سے نہیں بچ رہا۔ ہر قسم کے آخرت کے اعتبار سے یہ اعمال، بہت ساروں کا ارادہ بھئی کل سے انشاءاللہ پکی پابندی کر لیتا ہوں فجر کی نماز کی، لیکن پابندی نہیں ہو رہی۔ ارادہ ہونا جھوٹ نہیں بولنا لیکن بچنا مشکل ہے۔ اور پھر اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بہت سارے آدمی پریشان ہیں، کوئی آدمی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی آدمی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی آدمی کھیتی باڑی کو لے کر پریشان ہے، اور کوئی آدمی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ آدمی اگر سمجھ گیا دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اور فائدہ اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ سب سے پہلے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سن بھی لیا تو اس کے اوپر یقین مکمل نہیں ہوتا، بھئی ہوتا کیا یہ بول رہی سو، یہ ایسا کرے تو ہوتا کیا، صحیح ہوتا کہ نہیں کی، یقین مکمل نہیں ہے۔ اور یقین بھی ہے، سن بھی لیا، یقین بھی نہیں ہے، اور وہ کرنے کے واسطے سستی، کاہلی، یہ تین چیزیں ہونے کی وجہ سے آدمی اچھے چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ جیسے استغفار ہے، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہی ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اور یہ گزشتہ یہ آیت کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورہ نازل ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ اکرام پوچھے کئی کو رو رہی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں اشارہ دے رہے ہیں، یہ سورہ میں اشارہ دے رہے ہیں کہ دنیا سے نبی کا وقت ختم ہونے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اشارہ ہے، کام پورا مکمل ہو گیا، اب استغفار کی طرف آ جاؤ۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، نبی نے ارشاد فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا نبی سے گناہ ہو سکتا؟ نہیں، ہرگز سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں۔ اب میں اور آپ گناہوں کے پتلے، بھئی صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک گناہوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنا ہے؟ پیران پیر، یہ اچھا یاد رکھو یہ جملہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر لکھ کر ہیں، اگر کوئی آدمی پریشان ہے، دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، یا بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ پورے یاد رکھو، یہ جملے یاد رکھو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے، گھریلو مسائل میں پریشان ہے، تجارت میں پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور اسے استغفار معلوم بھی ہے، استغفار کرنے پر کیا فائدے یہ معلوم بھی ہے، پھر وہ استغفار سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے اور وہ اپنے پریشانیوں کو دور نہیں کر رہا ہے، یہ آدمی بہت بڑا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دے کر ہے تحفے میں، یہ شاید کسی اور کو مل کر نہیں ہے چیز،
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، آ کر کہنے لگے حضرت میں بہت بڑا گنہگار، کیا کروں، بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ اور ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ ایک آدمی آئے، کہنے لگے حضرت ایک شکایت ہے، ایک درخواست کرنا ہے، مجھے اولاد کے تعلق سے میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ یہ گنتے رہو کتنے چیزیں۔ پھر کہنے لگا حضرت میرا کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی میں اور پھل وغیرہ جو زراعت ہو رہی ہے، فصل برابر نہیں ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ اور ایک آدمی کہنے لگا حضرت باغات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن باغوں میں پانی نہیں ہے، پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر پانی کھیتی باڑی کرنے کے واسطے پانی ہونا ضروری، بھئی کھیتا میں پانی نہیں تو زراعت کیا کرتا آدمی؟ کھیتی باڑی ہے لیکن پانی نہیں ہے، کیا کروں؟ استغفار کرو۔ مختلف شکایتیں سمجھے، مختلف شکایتیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سب کو کہنے لگے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ شاگرد کہنے لگے حضرت مریض تو الگ الگ، مریض کیا ہیں؟ سب الگ الگ ہیں، اپنی اپنی شکایت الگ الگ لے کر آئے، لیکن علاج سب کے واسطے ایک ہی، استغفار کا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ قرآن شریف کی آیت پر غور نہیں کرتے، اللہ نے کہا اب یہاں گنو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور دوسرا فائدہ استغفار کا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش برسے گا، جتنا ہونا اتنا برسے گا، جس وقت ہونا اس وقت برسے گا، استغفار کی برکت۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کو دور کرے گا، فقیری کو دور کرے گا، مال سے نوازے گا، وہ بنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکوں سے نوازے گا۔ جو بے اولاد ہے، جو اولاد جس سے اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہونے کی شکایت، یہ شکایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ یاد رکھنی یہ کہتے ہیں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باغات یعنی کھیتوں میں پھل، کھیتوں میں برکت، فصل میں برکت، آلو ڈالا آلو میں برکت، ہر چیز میں، انار میں برکت، ہر مختلف چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت رکھے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جو ہوں گی ہمیشہ نہریں جاری رہیں گی، نہروں میں پانی چلتا رہے گا، نہروں میں پانی آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ اب میرے دوستو کتنے فائدے ہوئے استغفار سے، کتنے فائدے ہوئے گنے آپ حضرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اولاد سے نوازے گا، لڑکوں سے نوازے گا۔ آج بہت سارے آدمی اولاد سے محرومی کی وجہ سے ادھر ادھر پھر رہی، ہزاروں کے خرچہ کر رہی ہیں، اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں لگ کر اپنا ایمان بھی خراب کر رہی، اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہی۔ اگر یہ فضیلت معلوم ہوگی، ادھر دیکھو، یہ فضیلت معلوم ہوگی، یہ چیز معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ کوئی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اگر پریشان ہو رہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ بہت بڑا کذاب ہے۔ اتنے فائدے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے پریشان ہے، بہت سارے آدمی دنیا میں پریشان کرنے والے ہیں، بہت سارے آدمی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ پریشانیوں کا حل کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بھی پریشانیوں کا حل استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار میں رکھ کر ہے۔ اور کئی علماء اکرام سے میں نے خود سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانی سنی ہے کہ بہت سارے آدمیوں کو وہ الحمدللہ ایک وظیفہ دیے استغفار کا۔ بھائی استغفار، اچھا یہ ایک بڑی شکایت ہمارے نوجوانوں کی طرف سے، آدمیوں کی طرف سے، اب استغفار کرو کہ اب استغفار کتنے بار پڑھے تو یہ فائدہ دکھتا ہم نا، اب دیکھنے کے واسطے جبتے رہتی زیراکس مشین ہی ہے، ڈالا لے اب آگا نہ ہم نا رزلٹ آ جانا، یہ ہمارا یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا بھی آئے نہیں نا۔ یہ واقعہ ہمارا بہت بڑا، یہ بہت بڑی پریشانی ہماری۔ بہت پریشان تھا میں، صبح سے بہت پریشان تھا، بولے حضرت بولے استغفار کرو کو بہت بڑی کیا تفسیر کرے، یہ کرے وہ کرے، سمجھ میں نہیں آئے۔ استغفار کریا میں کتنے بار کریا، 10 بار پڑھ ڈالا، 10 بار کرے کہاں ہوتا بولو فائدہ۔ نبی خود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر رہی، اور ہمارا علاج جو ہے، ہماری پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی ہے بھائی۔ جو آدمی جتنا بیمار ہے اس کے واسطے علاج بھی ویسا چھوٹا نا۔ معمولی سر کا درد کر کو گئے، ایک گولی دیکھو بھیج ڈالیا، پیٹ کا درد گئے ایک گولی دیکھو بھیج ڈالیا۔ ایک آدمی کو یہاں سے ایمبولینس میں ڈال لے جا رہی ہے، اب اسے گولی دیکھو بھیجتا، کیا کرتا؟ اسے ایڈمٹ کر لیتا، گلوکوز چڑھاتا، ایک دن آبزرویشن میں رکھتا،
اب بھی کم ہوا نہیں تو ICU میں ڈالتا، 15 دن رکھتا، 20 دن رکھتا، مہینہ رکھتا، مہینے کے بعد اچھا ہوا تو بھیجتا۔ اچھا بھائی اسے صرف گولی کہیں کو نہیں دیا ڈاکٹر، یہ سوچا ہمیں کبھی؟ بھائی بہت بیمار ہے وہ آدمی، اسے چلنے نہیں ہو رہا ہے، ایمبولینس میں آیا، اسے اٹھا لے کو ہے، مردے کو اٹھا لے سکا، اٹھا لے کو ہے، اسے کھنجاں پہ اٹھا لے گا کو دالیاں، اب اسے ہاسپٹل میں، اب اسے گولی دینا اس سے فائدہ نہیں ہے، اب اسے ایڈمٹ کرنا، خون ٹیسٹ کرنا، پورا چیک اپ ہونے کے بعد، باڈی چیک اپ ہونے کے بعد معلوم ہوتا کیا کیا بیماری ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے۔ اب یہ ملیریا کو کیا کرنا، ٹائیفائڈ کو کیا کرنا، اب آبزرویشن میں رکھے، انجیکشن آن دیے، گلوکاسن چڑھے، اب اس کے بعد اسے بیماری ہے، بیماری ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ رہا، کتنا وقت لگ رہا؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن لگ رہا، نہیں لگ رہا؟ اب ہم نہ ہی سو پریشان ہیں بہت بڑے، اب ہمیں وہ جتنے پریشانیاں ہیں ویسا استغفار ہمیں کرنا، خالی 10 بار کر ڈال کو ہم نہ پریشانیاں دور ہوئے نہیں کرتا، ہمیں جھوٹے استغفار جھوٹا نہیں، قرآن جھوٹا نہیں، ہمارے مسائل حل کرنے کے واسطے ہمیں استغفار، اب علماء نے کہا کم از کم آخری درجہ 200 مرتبہ پڑھو۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہے، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لو۔ اور یہ کب تک، اب اس کے بعد کب تک پڑھنا یہ بھی ایک مسئلہ، بھئی جب تک اللہ مسئلے نہیں حل کرتا تب تک پڑھتے رہو، انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور ثواب بھی ملے گا، پریشانیوں کا، اور بہت جلد اس کا رزلٹ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایسے نہیں کہ استغفار پڑھے، استغفار اور رزلٹ کہیں کو نہیں ملتا، رزلٹ کہیں کو نہیں ملتا، 2 وجہ سے نہیں ملتا، میں بتایا نا، رزلٹ 2 وجہ سے، ایک تو سب سے پہلے ہمیں جو پڑھ رہی استغفار ہے، ہمارا استغفار صحیح ہے یا نہیں ہے، اب استغفار صحیح ہے، پابندی سے پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی، آج پڑھے پھر ایک ہفتہ چھوڑ ڈالے، ہمیں 1 ہفتہ چھوڑ ڈالے، 2 ہفتے چھوڑ ڈالے، کیا بھی فائدہ ہوا؟ ایسا نہیں، پابندی ضروری ہے۔ آج الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے، کل بھی 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ کی پابندی ڈالی، روزانہ 100 مرتبہ کی پابندی کر لو، 1000 مرتبہ، روزانہ 1000 مرتبہ، انشاءاللہ چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی مسائل حل کریں گے، اور دنیاوی مسائل حل کر اللہ تبارک و تعالی یہاں تک کہ جو جس لائن میں پریشانی وہ نیت کر پڑھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ پریشانی کو دور کریں گے، اور اس کا فائدہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ سب سے پہلے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ معاف ہوں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش برسے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالی مال سے نوازے گا۔ آج بہت زیادہ پریشان آدمی مال کے اعتبار سے، کئی کو بھائی خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، بہت زیادہ خرچے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب علاج کیا کرنا؟ علاج تو یہ بھی شروع کرنا نا، محنت جو کر رہی محنت کے حساب سے استغفار بھی ہماری زندگی میں لانا، استغفار بھی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اولاد سے بہت سارے پریشانی، اولاد نہیں ہے، بہت ساروں کو اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے نافرمان اولاد ہے، نافرمان اولاد ہے، اس کے واسطے علماء نے کہا کہ بھی جس کی اولاد نافرمان ہے، شریعت کے اعتبار سے نمازوں کی پابند نہیں ہے، ہر اعتبار سے گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے، اب کیا بھی اس کا علاج استغفار، بری عادتوں سے چھڑاتے بھی رہو، استغفار بھی کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو نیک صالح بنائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور باغوں میں کھیتی باڑی میں بہت سارے پریشان، بھئی فصل ڈالے، ریٹ ملیا، فصل نہیں آئی، سب کچھ ہوگا، فصل آکو بارش آکو تباہ و برباد ہوگی۔ اب بہت ساروں کے دیکھتی ہمیں کہ بھئی فصل لائی اور بارش ہوئی، بہت ساروں کے باغات گر گئے، بہت ساروں کے ٹماٹر کے لکڑیاں گر گئے، باغات گر گئے، لیکن بہت ساروں کے اچھے بھی رہتی، بہت ساروں کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا دوسروں کو نقصان ہوتا۔ یہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ استغفار کی کثرت۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ باغات میں، زمین کے اندر سے پانی کی سہولت اللہ تبارک، یہ کوئی میں دوسری کتاب پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو امت کو دے کر ہے میرے دوستو، استغفار کا وظیفہ ہے۔ اسی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے؟ جس کے پاس استغفار کی فضیلت معلوم ہے اور وہ پھر بھی پریشان ہے تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ میری بھی بات نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات، کوئی ولی، کوئی بزرگ آپ کو اتنا بڑا وظیفہ نہیں دیتے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر ہے۔ اور فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھی بولے؟ حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی سے تو گناہ نہیں، پھر نبی کو کئی کو اللہ حکم دیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول بنا لیے تھے، روزانہ 70 مرتبہ، ایک حدیث میں آ کر ہے 100 مرتبہ کا بھی لفظ آ کر ہے، روزانہ 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔
इन्नहु कान तव्वाबा। और ये पूरा काम भी हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी चलते फिरते उठते बैठते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करें इंशाल्लाह करेंगे भाई इस्तिग़फ़ार। अब इस्तिग़फ़ार करना कैसा, कौन सा इस्तिग़फ़ार करना? देखो इस्तिग़फ़ार दो तीन ही, खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी इस्तिग़फ़ार होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तिग़फ़ार होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ये भी इस्तिग़फ़ार होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ये भी इस्तिग़फ़ार होगा। याद रखो इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल डाले तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ये भी इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ये भी इस्तिग़फ़ार। अब एक इस्तिग़फ़ार भी बोलती, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ये भी इस्तिग़फ़ार। याद रखेंगे इंशाअल्लाह, ये इस्तिग़फ़ार याद रखेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकत रखकर है, बेशुमार फ़ायदे ही। आपको अगर बात पर यकीन नहीं हो रहा है, आप हज़रत आज़मा कर देखो इंशाअल्लाह, बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल हल करेंगे, चाहे दुनिया के हो चाहे दीन के हो, चाहे दुनिया के ही क्यों ना हो चाहे दीन ही के क्यों ना हो, किसी भी एतबार से परेशान है नीयत लेकर पढ़ो। और इसका पढ़ने का आसान तरीक़ा उलमा इकराम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि भाई आसान तरीक़ा ये करो, नमाज़ों की पाबंदी जोहरी अल्हम्दुलिल्लाह, फजर नमाज के बाद 100 मरतबा, ज़ोहर के बाद 100 मरतबा, असर के बाद 100 मरतबा, मगरिब के बाद 100 मरतबा, इशा के बाद 100 मरतबा, 500 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और पहले दिन दूसरे दिन टाइम ज़्यादा लगता, उसके बाद टाइम मालूम नहीं होता, आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहता। और खुसूसन भाई मौत कब है, किसकी कब मौत है किसी को नहीं मालूम उसकी, न अल्लाह ये नहीं बोलकर है मैं सिर्फ बूढ़ों की मौत लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना भाई, जवान भी जाता, बुढ़ा भी जाता, बच्चा भी जाता, हर वक्त जाते हैं। और खुसूसन जिनकी उम्र होकर है वह हज़रात इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करते रहना। क्यों भाई? पिछली ज़िंदगी से पूरी तौबा इस्तिग़फ़ार। अच्छा तौबा इस्तिग़फ़ार का दी, इसमें ज़र्रा फ़र्क, तौबा का तो क्या इस्तिग़फ़ार का तो क्या, तौबा इस्तिग़फ़ार दो भी बोलती नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार तौबा इस्तिग़फ़ार का तो बहुत बहुत छोटा फ़र्क। इस्तिग़फ़ार किसे बोलती? पिछले गुनाहों से माफ़ी, अल्लाह जो जो पीछे गुनाह हो गए मेरे माफ़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, पहले के गुनाह जो भी अब तक कर डाले, अब इससे पहले जितने गुनाह करे अल्लाह मेरे गुनाहों से माफ़ी मांग रहा। तौबा किसे बोलती? ऐ अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, व अतूबु इलैहि और मुझे गुनाहों से बचने की भी तौफ़ीक़ दे दे, ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से भी बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे नमाज की तौफ़ीक़ दे दे, ऐ अल्लाह मुझे हज की तौफ़ीक़ दे दे। हज को आज मेरे दोस्तों हज का ज़ुबान से एक निकल गया, हज हमारे गांव के हिसाब से, हमारे गांव में मैं लोगों को देखने के हिसाब से हमारे गांव में कम से कम एक 50 आदमी तो हज को जाना था जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ होकर। और जो आदमी हज नहीं करता बड़ी लानतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा कर है। ये फजीलत ना, बहरहाल इंशाअल्लाह जुमा का मौका है तो हज के ऊपर बात करेंगे, ये अलग उन्वान है। तो बहरहाल दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार की फजीलत, इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक।